السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں، یغفر بخشش کر دی جائے گی، لہم ان کے لیے، ما ان گناہوں کی، قد یقیناً جو سلف گزر چکے، وَإِنْ اور اگر یعودوا وہ دوبارہ لوٹیں گے، فقد پس تحقیق مدد جاری ہو چکی ہے، سنت طریقہ کار الاولین پہلوں کا، وقاتلوہم اور تم ان سے لڑائی کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنہ ویکون اور ہو جائے الدین دین کلہ سارے کا سارا للہ اللہ کے لیے۔ فَإِن پس اگر انتہوا وہ رک گئے، فَإِنَّ پس بے شک اللہ بما اس چیز کے ساتھ یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں، بصیر دیکھنے والا ہے، بصیرت رکھنے والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر تولوا انہوں نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا پس تم جان لو، اَنَّ بے شک اللہ مولاکم وہ تمہارا دوست ہے، نعم اچھا ہے المولا دوست، ونعم اور اچھا ہے النصیر مددگار۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف آپ کافروں سے کہہ دیجئے اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، تو ان کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اور اگر وہ دوبارہ لوٹیں گے تو پہلے لوگوں کا طریقہ تو چل چکا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور تم ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کر رہے ہیں اسے دیکھنے والا۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ اس چیز سے منہ موڑیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ تم خوب جان لو اللہ تمہارا دوست ہے، نعم المولا وہ اچھا دوست ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ اچھا ہے وہ مدد کرنے والا۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں، اور اللہ تعالیٰ کا صبر کتنا ہے اور اس کا حلم کتنا ہے کہ کافر جنہوں نے اللہ کے اولیاء کو قتل کیا، اللہ کے نبیوں کو اذیتیں پہنچائیں، ان کو تکلیفیں دیں، اللہ ان سب کو کہتا ہے، دیکھو کوئی دوست کسی کے دوست کو قتل کر دے تو وہ اس کو معافی نہیں دیتا، کوئی کسی کے عزیز محبوب کو قتل کر دے وہ کہتا ہے تو نے میرے محبوب کو قتل کیا، میں تیرے سے بدلہ لے کے چھوڑوں گا۔ ان کافروں نے اللہ کے اولیاء کو جنگوں میں شہید کیا، اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے اذیتیں دی، نبیوں کو انہوں نے دکھ پہنچائے اور ان کے رستوں میں رکاوٹ بنے، اللہ کے دین کے لیے رکاوٹیں بنی، اللہ کو گالیاں دیں، اللہ کے دین کو روکنے کی کوشش کی۔ ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے آؤ میں تمہیں کھلی معافی کا اعلان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم سچی توبہ لے کر آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں۔ اتنی معافی دینے والا کوئی ہے؟ مخلوق میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو اتنی وسعت ظرفی رکھتا ہو۔ یہ اللہ رب العالمین ہے کہ جس کی رحمت وسیع۔ اللہ نے کافروں سے اعلان کیا، کافروں اے مشرکین مکہ دیکھ لو جنگ بدر کے اندر اور اس کے علاوہ تم نے مسلمانوں کو بڑی اذیتیں پہنچائیں، اب ہم تمہیں یہ پیغام دے رہے ہیں اگر تم باز آ جاؤ گے کفر سے تو تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ بڑے ذہین اور بڑے عقل مند آدمی تھے، کہا جاتا ہے کہ عربوں کی عقل 4 بندوں کے اندر سمٹی ہوئی تھی۔
4 بندے ایسے تھے جو پورے عربوں کے تھنک ٹینک تھے، ان میں ایک معاویہ، ایک مغیرہ اور ایک ان میں سے عمر بن عاص کا نام لیا جاتا ہے۔ کمال درجے کی اللہ نے بصیرت اور حکمت اور اللہ تعالیٰ نے کمان کرنے کا ان کو فہم اور طریقہ عطا کر رکھا تھا۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہاتھ آگے بڑھایا، یک دم پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول پہلے یہ بتائیں مجھے کہ میرے جو سابقہ گناہ تھے جو میں نے پہلے کیے اللہ وہ معاف کر دے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو اس بات کو نہیں جانتا کہ اسلام سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور توبہ پہلے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے، تجھے اس بات کا نہیں پتا؟ تو گویا کہ اس آیت میں فرمایا کہ تم ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ سارے کے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دے گا، ختم کر دے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم نے جو جاہلیت کے اندر گناہ کیے اللہ تعالیٰ اس پر ہمارا مواخذہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد جس نے اپنے اعمال کو بدل لیا اور نیکیاں بنا لیا اللہ اس کے گناہوں کو بھی بدل دے گا اور اللہ اس کو اجر دے گا، اور جو اسلام لانے کے بعد توبہ کرنے کے بعد بھی پہلے جیسے عمل کرتا رہا اللہ پھر پہلوں پر بھی پکڑے گا اور بعد والوں پر بھی۔ یعنی اسلام لانے کے بعد بھی اور توبہ کرنے کے بعد بھی پہلے گناہ تب معاف ہوتے ہیں جب اس کے بعد دوبارہ ان کاموں کو نہ لوٹایا جائے۔ اگر کوئی انہی چیزوں کو دہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی معافی نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ میں آج کے بعد یہ برائی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے سارے سابقہ ختم، قلم پھر گیا۔ لیکن اگر وہ توبہ کرنے کے بعد پھر پہلے گناہوں پر لوٹتا ہے اللہ کہتا ہے اب تیرے پچھلے بھی اٹھیں گے، یہ پچھلے معاف ہوئے تھے اس شرط پر کہ تو توبہ کرے، لیکن تو نے توبہ کا معنی یہ سمجھا کہ زبانی توبہ، توبہ تو زبان سے نہیں ہوتی، توبہ تو عمل سے ہوتی ہے، تیرے عمل نے تو توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے پھر پچھلے گناہ بھی اس کے اللہ اس پر پکڑے گا۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اتنی مضبوط چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسامہ رضی اللہ عنہ کو معروف حدیث ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا، آپ نے فرمایا کہ اسامہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور تو نے اس کو قتل کر دیا۔ کہا اللہ کے رسول اس نے تو جان بچانے کے لیے کہا تھا، آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل کیوں نہیں چیر لیا؟ تو دل ہی چیر لیتا تاکہ تجھے پتہ چل جاتا اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ مطلب کہ جب اس نے لا الہ پڑھ دیا تو دلوں کی باتیں کیوں تو کرتا، تو ظاہر کو دیکھ۔ اور آپ نے ساتھ کہا کیا بنے گا کل قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آئے گا اور تو نے اس کو قتل کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس لا الہ کی برکت سے انسان کے سابقہ گناہوں کو تو معاف کرتا ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے مال، اس کی جان، اس کی عزت، ہر چیز کو بھی اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ اس آیت میں فرمایا کہ اگر کافرو تم نے توبہ کر لی تمہارے سابقہ سارے ختم ہو گئے، مٹ گئے سارے کے سارے گناہ۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِ، اور اگر تم دوبارہ لوٹے، دوبارہ لوٹنے کے دو مطلب ہیں، توبہ کرنے کے بعد یعنی اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو گئے، دائرہ اسلام سے نکل گئے، یا دوسرا مطلب توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد پھر پہلے والے کاموں پہ لوٹ آئے، اور ایک مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ توبہ کی ہی نہیں، یعودو یعنی اپنے کفر پر ہی اڑے رہے۔ فقد مدد سنت الاولین، اللہ نے پہلوں کے لیے جو طریقہ رکھا تھا نا وہ اللہ کا چل چکا ہوا ہے۔ پہلوں کے طریقے سے مراد ہے جس طرح پہلی امتوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا اور ان کے نام و نشان مٹا دیے، پھر اللہ کے عذاب کے لیے تم منتظر رہو، اللہ کا عذاب تم پر بھی آئے گا اور تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ پہلوں کا طریقہ چل چکا، پہلوں کا طریقہ کیا تھا؟ نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، نہیں مانا، اللہ نے تباہ کر دیا، یہ ہے پہلوں کا طریقہ۔ تو یہ چل چکا ہے، یہ تمہارے اوپر بھی چل جائے گا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے۔ گویا کہ اس پوری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم انسان بنتے ہو، توبہ کرتے ہو تو معافی، توبہ نہیں کرو گے تو پھر میں اپنے بندوں کی مدد کروں گا اور آسمانی عذاب بھی تم پر آ سکتا ہے اور میرے بندوں کے ذریعے بھی تم پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ اس کے بعد کے جتنے غزوے ہوئے
یہ سب کے سب کافروں کے لیے عذاب بن کے آئے ان پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پیچھے والی آیت میں خطاب تھا کافروں سے، اب مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں تم ان کافروں سے لڑائی کرو۔ اللہ کب تک لڑائی کرنی ہے؟ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے لیے رکاوٹیں ڈالنا، اسلام کے لیے رکاوٹیں ڈالنا، یہ فتنہ۔ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ معاویہ اور یہ علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جنگیں ہو رہی ہیں، آپ ان میں کسی ایک کے فریق کیوں نہیں بنتے، حصہ کیوں نہیں لیتے؟ یہ فتنہ ہے، آپ فتنے کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے؟ عبداللہ بن عمر غصے میں آ کر کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے فتنہ کیا تھا، یہ فتنہ نہیں ہے، فتنہ وہ تھا جس وقت اسلام کمزور تھا اور کافر لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے تھے مختلف طریقوں سے، وہ فتنہ تھا۔ یہ تو آپس کے اندر بادشاہی کا جھگڑا ہے، یہ معاملہ تو یہ فتنہ نہیں ہے۔ معاویہ عبداللہ بن عمر اس کے لیے نہیں نکلے، کہا فتنہ وہ تھا جو نبی کے زمانے میں تھا۔ اور بھی ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام فتنہ جس چیز کو کہتے تھے نا، وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ فتنہ یہ تھا کہ دین اسلام کے رستے میں رکاوٹیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پر فتنے سے مراد ہے کہ کافروں کی طاقت کاٹ کے رکھ دو تاکہ یہ کسی کو اسلام لانے سے روک نہ سکے۔ کافر پہلے طاقت سے روکتے تھے، مسلمان جو اسلام لاتا تھا اس کو مارتے تھے، قید کرتے تھے، سزائیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی طاقت کچل کے رکھ دو تاکہ یہ کسی مسلمان کو روک نہ سکے۔ آج کے دور میں فتنہ کیا ہے؟ آج کے دور میں فتنے یہ ہیں، مال کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اسلام سے نکال کے لے جانا، الحاد اور لبرل اور یہ کفریہ نظریات پھیلانا۔ اور اسی طرح آج کے دور میں فتنے کی ایک صورت یہ ہے کہ لوگوں کو فحاشی، برائی اور سوشل میڈیا کے ذریعے گندگیاں پھیلانا، اور ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگیں، یعنی کفار کی ہر وہ مکر اور سازش جو اسلام کو روکنے کے راستے میں روکنے کے لیے کی جاتی ہے، یہ فتنہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تب تک لڑو جب تک فتنہ نہ ہو، یعنی ان کی طاقت ٹوٹ جائے، نہ یہ پیسے دے کر گمراہ کر سکیں، نہ یہ فحاشی پھیلا کر، نہ شکوک و شبہات اٹھا کر، اور نہ قوت کے ذریعے۔ جب تک ان کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود ہے نا تو یہ فتنہ ہے، جب تک یہ ختم نہ ہو جائے تم نے ان سے لڑنا ہے۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا۔ اسلام دیگر مذاہب کو ختم نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے تم نے اسلام نہیں لانا نا، زبردستی نہیں ہے تم پر، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کو بھی تم آزادی دو۔ اصل آزادی کے حقوق کی بات اسلام کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے تم نے اسلام نہیں لانا، نہ لاؤ، لیکن جو لاتا ہے نا اس کے لیے تم نے کسی طرح کی رکاوٹ نہیں کھڑی کرنی۔ اگر رکاوٹ کھڑی کرو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ تم نے خود نہیں لانا، نہ لاؤ۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ جب تک یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اسلام سے روکتے ہیں، تم نے ان سے لڑنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ میں اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک یہ لا الہ نہیں کہہ دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا کہ یا تو یہ جزیے کے لیے تسلیم ہو جائیں کافر اہل کتاب، یہ حکم مشرکین مکہ کے لیے تھا۔ مشرکین مکہ کے لیے جزیہ نہیں تھا، ان کے لیے صرف دو رستے تھے، یا مسلمان ہو جاؤ یا پھر تم قتال کرو، تیسرا رستہ ان کے لیے نہیں تھا۔ ہاں اہل کتاب کے لیے ایک تیسری آپشن تھی، وہ یہ تھی یہ مسلمان ہو جاؤ یہ قتال کرو، اگر دونوں نہیں تو تیسرا میں جزیہ دو، ٹیکس دو۔ یہ جو حدیث ہے نا امرت ان اقاتل الناس، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ پڑھے، یہ مشرکین عرب کے بارے میں تھی کہ عربوں کے ساتھ میں لڑوں گا جب تک یہ مسلمان نہیں ہوتے۔ ہاں اہل کتاب جو ہیں ان کے لیے ایک جزیے کی آپشن موجود ہے، اور وہ کب تک ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب عیسیٰ آئے گا تو عیسیٰ اس وقت جزیہ قبول نہیں کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام جزیے کو ختم کر دیں گے، اس وقت پھر وہی دو صورتیں نکل آئیں گی، یا مسلمان یا لڑائی۔ ہر اہل کتاب کے لیے صرف دو صورتیں، یا مسلمان یا لڑائی۔ تو یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مطلب، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے
یعنی دین کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا باقی نہ رہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ اس چیز سے اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں یعنی اپنے کفر سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے، یعنی کہ اللہ مسلسل ان کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کہیں مکر اور چلاکی نہ کریں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، اگر ان کافروں نے منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تم خوب جان لو اللہ ہی تمہارا دوست ہے۔ یعنی کافر اگر پھر بھی باز نہیں آتے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت، اس میں مومنوں کو تسلی ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اور اللہ ایک اچھا دوست ہے اور اچھا مددگار ہے، یعنی اللہ پھر ان کو کچل کے رکھ دے گا۔ یہ کافروں کو دھمکی ہے اور مسلمانوں کو تسلی ہے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیں آج اگر اس آیت کو مسلمان حکمران سمجھ جائیں، ہم سب مسلمان سمجھ جائیں، جس کا اللہ دوست اور اللہ مددگار ہو جائے، اس کو دنیا کی طاقتیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ ابھی تو یہ باتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے کھل کے آ گئیں، تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر یقین کریں، اللہ بہترین مددگار ہے اور بہترین دوست ہے، اور اسی کو ہم اپنا دوست بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔